عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان امتی یدعون یوم القیامۃ غرا محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کو قیامت والے دن اس حال میں پکارا جائے گا کہ ان کے اعضائے وضو کے نشانات سے ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے، لہذا جو روشنی بڑھانے کی طاقت رکھے تو ایسا ضرور کرے۔ یعنی وضو کرتے ہوئے جن جگہوں کو دھویا جاتا ہے قیامت کے دن وہ چمکتے ہوئے آئیں گے، نور بن کر آئیں گے۔ تو آپ نے فرمایا جو ان اعضاء کی روشنی اور نور کو بڑھانا چاہے تو وہ ایسا ضرور کرے، جو اس کی طاقت رکھتا ہو تو وہ ضرور کرے۔ یعنی کثرت سے وضو کرنے کا یہاں اجر بتلایا اور اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پاک دیکھنا چاہتے ہیں، اور وضو یہ ظاہری پاکی ہے۔ اب اس میں کئی جگہوں پر چونکہ وضو ہوتا ہے، جیسے ایک تو نماز کے لیے وہ تو لازمی ہے وضو۔ اب آپ نے عصر کی نماز کے لیے وضو کیا ہے اور مغرب تک آپ کا وضو ہے تو آپ اس وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن وضو کے اوپر وضو کرنا یہ ایک زیادہ نیکی ہے اور اس پر اجر ہے۔ تو ہم نے اپنے زیادہ وضو کر کر اپنے ان اعضاء کو اور زیادہ چمکدار بنایا۔ جو چاہتا ہے کہ وہ رزق میں برکت پائے اسے چاہیے کہ وہ ہر وقت وضو سے رہے۔ تو کوشش ہو کہ اگر ایک آدمی صبح کام پہ جا رہا ہے تو وضو کر کے چلا جائے، اور جب تک ہو سکتا ہے وضو برقرار رکھ سکتا ہے تو اسے وضو برقرار رکھنا چاہیے کہ طہارت کے ساتھ رہنے میں بڑا اجر و ثواب ہے۔ اب وضو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ سنتوں کا بیان چل رہا تھا تو وضو ایک اہم عمل ہے نماز کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے بھی وضو فرماتے تھے اور ہر وقت وضو میں رہتے تھے۔ اب وضو سے پہلے کچھ اذکار اللہ کے نبی نے بتلائے، جیسے وضو سے پہلے کوئی شخص بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لے تو جب تک وضو رہتا ہے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ والحمدللہ یہ وضو شروع کرنے سے پہلے کون سا مشکل ہے؟ پھر وضو کرنے کے بعد کی دعا ہے، دوسرا کلمہ ہے، آسمان کی طرف منہ کر کے آدمی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھے، اور اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین یہ دعا پڑھے۔ تو یہ اذکار ہے۔ اب وضو کے درمیان بھی انسان کو ذکر کرتے رہنا چاہیے اور باتیں دنیاوی نہ ہو تاکہ آدمی کا دھیان وضو کی طرف رہے، ایسا نہ ہو کوئی عضو خشک نہ رہ جائے۔ تو اس کے درمیان جو ہے وہ دعائیں ہوں اور اللہ کا ذکر ہو۔ اور ایک دعا ہے اگر وضو کے دوران اس کو پڑھا جائے، کسی شخص کو ذاتی مکان چاہیے اور اس کو مکان میسر نہیں اور وہ کرائے کے مکانوں میں دھکے کھا رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے ملے کوئی ذاتی میرا مکان ہو، خاص کر مستورات کو یہ بہت زیادہ شوق ہوتا ہے کہ جناب ذاتی مکان ہونا چاہیے ہمارا، اور ہونا بھی چاہیے۔ تو وہ وضو کے درمیان، پورے وضو کے درمیان یہ دعا پڑھتا رہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ تین الفاظ ہیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ وضو کے درمیان پڑھتا رہے۔ میرے جاننے والے اس نے شروع کیا
2 مہینے کے اندر اللہ نے اس کو ذاتی گھر دے دیا، ایسا اللہ نے انتظام فرمایا۔ تو وضو کے دوران یہ دعا پڑھتے رہیں، خواتین اس کا اہتمام کریں، مرد بھی اس کا اہتمام کریں۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اب وضو کے دوران پانی کا کم استعمال کرنا یہ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا کم استعمال فرماتے ہیں، اور یہاں تک کہ فرمایا اگر نہر پر بھی وضو کر رہے ہو تو پانی کم استعمال کیا جائے۔ وضو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا استعمال فرماتے تھے، اس لیے مسواک کی عادت ڈالیں کہ جناب ہم نے مسواک، کیونکہ دیکھیں مسواک تو ہر وقت پاس ہونی چاہیے، کیونکہ مسواک کی جہاں سنت وضو میں ہے ویسے اور سنت بھی ہے۔ گھر سے نکلتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے، اور گھر پہ داخل ہوتے ہوئے بھی مسواک فرماتے تھے۔ تو ہماری جیب میں مسواک اگر ہوگی، کبھی ہم شام کو کام سے آ رہے ہیں اور گھر میں جانے سے پہلے مسواک کر کے داخل ہو جائیں، یہ سنت بھی ہو جائے گی۔ گھر سے نکلتے ہوئے بھی مسواک کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو منہ مبارک سے خوشبو آتی تھی۔ یہ امت کی ترغیب کے لیے مسواک کر کے باہر نکل، کسی سے بات کرے گا تو تیرے دوست کو تیرے منہ کی بدبو نہ آئے، اور گھر پہ جب آؤ تو پورے دن کے باہر ہو، گھر پہ داخل ہوتے ہوئے تو مسواک، تاکہ جناب گھر والوں کو اذیت نہ ہو اور گھر والے آپ سے جو ہیں نا وہ بدظن نہ ہو۔ دیکھیں نا، اسی لیے بیوی سے ملنے کے سے پہلے بھی مسواک سنت ہے، تاکہ جو ہے اسے کسی قسم کی تکلیف اور اذیت نہ ہو۔ اور چونکہ فرشتے نماز کے دوران یا قرآن پڑھنے والے کے ہونٹوں کو، منہ کو چومتے ہیں، اور مسواک کی ہوئی ہوگی تو ٹھیک، ورنہ انہیں تکلیف ہوتی ہے، فرشتے بہت سینسٹیو طبیعت کے ہیں۔ تو چنانچہ منہ کی صفائی، اور پھر ذوق والوں کی باتیں، میں تو آپ کو اس دن بھی کہا تھا میں کوشش کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ سنتیں بتلاؤں۔ اب یہ مسواک جیب میں رہنے کا یہ بھی ہے کہ انسان ہے اچانک اٹیک ہوا، اچانک اب وہ سمجھ رہا ہے میں مرنے والا ہوں، تو بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے مسواک کر کے گئے تھے۔ آپ یوں دیکھ رہے تھے، حضرت عائشہ سمجھ گئی، مسواک کی طرف دیکھ رہی ہیں، فرمایا ایسی شوہر شناس بیوی، فرمایا مسواک چاہ رہے ہیں، فرمایا ہاں، تو لیا، حضور چبانے لگے، چبایا نہیں گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے چبا کے دیا، اور اس پر ساری زندگی فخر کرتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک میں آخری چیز جو گئی ہے وہ عائشہ کا لعاب دہن یہ ہے کہ بغیر دھوئے حضور نے وہی مسواک استعمال کیا۔ تو کتنا خوش نصیب آدمی ہوگا جس کو مرتے ہوئے بھی حضور کی سنت یاد ہو کہ یار اب روح نکلنے والی ہے، جلدی سے میں مسواک تو کروں کہ اللہ کے دربار میں اب جا رہا ہوں تو مسواک کر کے جاؤں۔ یہ اسی کو یاد رہے گا کہ ظاہر بات ہے جس کو سنتوں کا ذوق ہوگا، شوق ہوگا، اور وہ چاہے گا کہ مجھ سے ہر سنت ہو جائے۔ اب دیکھیں، وضو میں پانی کا استعمال کم ہو، بعض لوگوں کو نفسیات ہے، وہ کئی بار ہاتھ دھوتے ہیں، کئی بار کلی منہ دھو رہے ہیں، اور ان کو یہ ہوتا ہے یار ابھی لگتا ہے کہ کچھ حصہ خشک ہو گیا، تو بھائی اپنے نفسیاتی پن کو ختم کریں۔ یہ جو شک والی بیماری ہوتی ہے نا کہ پاکی ہوئی ہے نہیں، وضو پورا ہوا یا نہیں، یہ عموماً غسل خانے میں پیشاب کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آدمی غسل کر رہا ہے، غسل کرتے تھوڑی ٹھنڈ لگی اور وہیں جناب غسل خانے کے جو نکاسی کا جو ہوتا ہے جگہ گٹر، اسے جو ہے نا پیشاب شروع کر دیا۔ ایک تو یہ کہ غسل خانہ اور ٹوائلٹ ساتھ ہے، تو وہ اگر کموڈ میں یا WC میں کر رہا ہے تو وہ تو الگ ہے، وہ تو اپنی جگہ پر ہی کر رہا ہے، لیکن جہاں پہ نہا رہا ہے اور وہیں پر کر رہا ہے تو اس سے انسان کو یہ شک کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو اب اگر کوئی شکی ہے اس طرح تو بھائی وہ اس کا علاج کرے، اور اس کا علاج پتہ ہے کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ یہ سوچے کہ میں نے اگر 3 دفعہ سے زیادہ دھویا تو حضور کی سنت مجھ سے چھوٹ جائے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضائے وضو کو 3 بار دھویا ہے،
اور شیطان میرے سے روزانہ زیادہ کروا کر کے نہیں ہوا تو مجھ سے تو روزانہ وضو کی سنت چھوٹ رہی ہیں، اتنی بڑی بات۔ اور دوسرا علاج اس کا یہ ہے، میں نے شاید پہلے بھی ایک دفعہ بتلایا تھا کہ دیکھیں اس کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ اس کی پریکٹس کرے 3 دفعہ دھونے کی۔ اور وہ کیسے ہوگی کہ اس نے عصر کے لیے وضو کیا ہے، اب مغرب کے لیے اس کا وضو ہے وہی والا، تو یہ نیا وضو کرے، اور نیا وضو کرتے ہوئے 3 دفعہ پانی لے، اور کم لے، اور 3 دفعہ جو ہے نا چہرہ دھو، 3 دفعہ ہاتھ دھوئے، اور اس سے چوتھی دفعہ نہ کرے۔ اور اگر اس کے دل میں آئے کہ یار پوری طرح ہوا یا نہیں، تو کہ نہیں بھی ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں، پہلے سے ایک وضو تو ہے نا میرے پاس، ٹوٹا تھوڑی تھا، یہ تو میں ایسے ہی کر رہا ہوں۔ پھر اگر اگلی نماز کے لیے دیکھتا ہے کہ اس کا وضو ہے، تو تب بھی یہ اتنا کم پانی لے، وہ مقدار ابھی میں آج ساتھ لے کر آیا ہوں، دکھاؤں گا جتنا سنت ہے، تو کم پانی لے، 3 دفعہ دھوئے۔ اور اگر شک ہو کہ جناب یار سوکھ گیا ہوگا، کچھ رہ رہا ہے، تو یہ سوچے کہ پہلے سے ہے تو صحیح نا، پہلے سے وضو ہے کوئی نہیں، اگر رہ بھی جائے گا تو وضو تو میرا پہلا والا ابھی بھی موجود ہے۔ چنانچہ اس کی کوشش، جب یہ اس طرح وضو کیا کرے گا، وضو پہ وضو، تو اس میں یہ ہوگا کہ انشاءاللہ العزیز اس کا آہستہ آہستہ یہ شک ختم ہو جائے گا کہ جناب پھر اس کو یہ شک کی بیماری جو ہے بڑھ جائے گی۔ لیکن مستی نہ کرے، اگر علاج کرانا چاہتا ہے تو پھر علاج شرافت سے کرائے کہ بس پہلے سے وضو ہے اور اس پر وضو کر رہا ہے تو پھر چوتھی بار نہ دھوئے، چاہے تجھے نظر ایسا لگ رہا ہے کہ رہ گیا، رہ گیا تو رہ گیا، کوئی مسئلہ نہیں، پہلے کا ہے میرا وضو بھائی، مجھے زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کرے گا تو انشاءاللہ العزیز یہ آسانی سے ہوگی۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وضو فرماتے تھے تو 1 سا پانی سے آپ وضو فرماتے تھے، اور 1 سا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقدار پانی کی 1 سا ہوتی تھی۔ اور سا کیا ہے؟ یہ سا ہے، یہ مدینے کا سا ہے، مدنی سا جسے کہتے ہیں، یہ مقدار تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کرتے ہوئے پانی کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو غسل ایک مد پانی سے ایک مد پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے، یہ مد ہے، چنانچہ یہ مد ہے، اور ایک مد سے آپ وضو فرماتے تھے۔ اور جو حدیث میں آتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے تو میرے صحابہ کے 1 مد گندم خرچ کرنے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، 1 مد اور آدھے مد، تو یہ مد ہے، یعنی صحابہ اتنی گندم اللہ کی راہ میں دیں اور ہم احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کریں، تو صحابہ کا یہ 1 مد خرچ کرنا ہمارے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے، کیونکہ ان کے عمل میں اخلاص بہت ہے۔ تو یہ مد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مد کے بارے میں دعا بھی دی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو غسل فرماتے تھے وہ 1 سا پانی سے، خصوصاً جمعے کا غسل، تو یہ سا ہے، یہ بھی مدینہ منورہ سے میں لایا ہوں۔ یہ سا اصل میں یہ پیمانوں کے نام ہیں، جیسے ہمارے ہاں کلو، سیر، 1 پاؤ، تو یہ جو آپ نے مدینے کی مد اور سا میں دعا دی ہے تو وہ ایک پیمانہ ہے۔ اب عراق میں جو سا استعمال ہوتا تھا وہ اس کی پیمائش سے بڑا چھوٹا تھا کچھ، شام میں جو سا اور مد استعمال ہوتا تھا وہ ان کی پیمائش سے کچھ بڑا چھوٹا ہوگا، لیکن یہ مقدار ہمارے پاس سند کے ساتھ جو پہنچی ہے یہ مدینے کی سا، مدینے کے اس پیمائش پر اللہ کے نبی نے دعا دی۔ اس لیے ہمارے بہت سے بزرگوں کا یہ معمول رہا کہ سا آٹے کے ڈبے میں رکھ لیتے تھے، اور جب گھر والوں کو کہتے بھئی آٹے کو جب تسلے میں نکالنا ہو گوندنے کے لیے تو اس سے نکالو تاکہ برکت ہو۔ بہت سے ہمارے حضرات اپنے آپ پیسے جمع کرتے ہیں، رکھتے ہیں گھر پہ تو سا یا مد میں، تاکہ بڑی برکت رہے ان پیسوں کے اندر، کیونکہ حضور نے دعا دی ہے مدینے کے مد اور سا میں۔ اور یہ اہل نظر کی نظر جاتی ہے کہ پھر وہ اپنے گھر کے
چیزوں میں بھی ان چیزوں کی مقدار اس مد اور سا کو استعمال کرتے کہ حضور نے برکت کی دعا دی ہے۔ تو یہ سا اور اتنا غسل، اور ایک روایت میں اچھا یہ 4 مد کا ایک سا بنتا ہے، تو 4 مد مقدار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل ہوتا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ ضرورت پڑنے پر 5واں مد بھی استعمال کیا ہے، تو کبھی 4 مد سے وضو ہو جائے، غسل ہو جائے، کبھی 5 مد سے غسل ہو جائے، تو دیکھ رہا ہے 4 سے ابھی تک تھوڑا بہت رہتا ہے تو 5واں بھی استعمال کرے۔ تو یہ مد ہے اور یہ سا ہے، اس سے غسل اور اس سے وضو، اور بہت آسان ہے، پریکٹس ہو جائے تو کوئی ٹینشن نہیں، کوئی مشکل نہیں، اور مزہ بھی آئے گا، ایسا لگے گا کہ یار آج کچھ کام کیا ہے۔ اب یہ سا کی مقدار کتنی بنتی ہے؟ تو یہ ماشے کے اعتبار، یہ مد کی، بار بار سا نکل رہا ہے پتہ نہیں کیوں، یہ مد ہے، یہ مد اس کی ماشے میں مقدار 819 ماشا بنتا ہے، اور تولہ یہ بنتا ہے 68.25 68.25 تولہ، اور جو گرام بنتا ہے تو یہ 796.68 گرام، 796.68 گرام۔ اب یہ 4 ہوں گے تو یہ ایک سا بن جائے گا، تو اتنا، اب دیکھیں 4 سا ہے تو ماشا یہ سا جو بنتا ہے وہ 3276 ماشا یہ سا، اور جناب اسی طریقے سے 3.18 کلو گرام یہ سا بنتا ہے۔ تو بہرحال آسان ہے کہ یہ مد 4 ہوں گے تو ایک سا بنے گا، تو مد کو یاد کر لیں۔ ماشے میں یہ کتنی مقدار بنتی ہے؟ 819 ماشا، اور تولے میں کتنی بنتی ہے؟ 68.25 68.25، اور گرام میں کتنی بنتی ہے؟ 796.68 گرام، یہ جناب مد کی مقدار ہے۔ اچھا، اب آپ کہہ رہے ہوں گے یار ہم مدینے سے کیسے لے کر آئیں، پتہ نہیں کوئی جائے گا لائے گا، تو بھائی آپ اتنا پانی لے لیں جتنا میں نے ابھی مقدار بنائی ہے۔ ہمارے یہ حافظ صاحب نے یوں کیا ہے، یہ صاحب ہی لے گا مجھ سے مد بھی، اور ایک بڑی بوتل میں، لیٹر والی بوتل میں انہوں نے یہ مد والا پانی بھر کے ڈالا۔ اب پانی جتنی جگہ پر بوتل میں آیا ہے اتنا حصہ انہوں نے کاٹ لیا۔ اب جب کاٹ لیا تو یہ بوتل آپ کی مد بن گئی۔ اصل تو یہ مقدار کا نام ہے، اب یہ چاہے چوڑائی میں ہو، چاہے اس شیپ میں ہو، چاہے لمبائی میں ہو، چاہے تکون اسٹائل میں ہو، لیکن پیمانہ اتنا ہو کہ اس میں مال اتنا ہے، تو یہ مد ہے۔ تو آپ اسے لیٹر والی بوتل میں یوں ڈال سکتے ہیں، اور جتنا پانی آ رہا ہے ادھر نشان لگا لیں اور آپ نے کاٹ لیا۔ بڑی بوتل ہو تو اس میں چونکہ یہ تقریباً 3 کلو سے تھوڑا زیادہ بنتا ہے، تو اتنا پانی لیا، بھر دیا، اور وہ ساری بوتل میں ڈال لیا، اور جہاں پر بوتل میں دیکھا کہ پانی جہاں تک اس کی سطح آئی ہے وہاں نشان لگا لیا، اور اس کے بعد اتنا حصہ بوتل کا آپ نے کاٹ لیا، تو آپ کا گھر میں صاحب ہی بن گیا، نو ٹینشن۔ اور کوشش ہو کہ اتنے پانی سے غسل ہو اور مد کے برابر پانی سے وضو ہو۔ ہمارے استاد مفتی ظفر ولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بسطتاً فی العلم والجسم تھے، لیکن جمعے کا غسل 1 سا پانی سے فرماتے تھے تاکہ سنت پہ عمل ہو، اور کوئی مشکل نہیں ہے، اگر آدمی کرنا چاہے صابن اس میں استعمال نہیں ہو سکے گا، ہاں اس میں یہ ہے کہ آدمی اچھی طریقے سے، اچھا اس کا ایک حل بھی میں نے ساتھیوں کو بتایا، یہ کہ 8 9 10 11 بجے آپ نے غسل کر لیا خوب رگڑ کے صابن وابن سے، تو آپ اس میں جمعے کے غسل کی نیت نہ کریں۔ اب جب آپ کے صابن وابن تو لگ گیا ہے نا، لیکن نیت جمعے کی غسل کی نہ کریں۔ اب اس میں یہ ہے کہ جب جمعے کا ٹائم ہو تو اتنا پانی لے کے تھوڑا سر پہ ڈال لیں 3 بار، تھوڑا دائیں طرف تھوڑا بائیں طرف، یہ ہو گیا۔ اب اتنے پانی سے آپ کا غسل ہو جائے گا،
اس میں آپ جمعے کے غسل کی نیت کر لیں، اس میں آپ جمعے کی غسل کی نیت کر لیں تو سنت پہ بھی عمل ہو جائے گا، اتنے پانی سے غسل جمعہ بھی ہو جائے گا۔ تو یہ حل۔ اور آج کل تو سردیاں ہیں، میل پسینہ تو اتنا آتا نہیں ہے، اتنے پانی سے آسانی سے غسل ہو سکتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ تو بڑے کام کی بات ہے یار، تھوڑے پانی سے ہی کام چل جائے گا، آج کل ویسے ہی سردیاں ہیں، تو آسانی سے جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ اب دیکھیں یہ کم پانی سے وضو کا ایک طریقہ بھی آپ سن لیں۔ اچھا بات یہ ہے کہ میرے پاس ایک مدھ گھر پہ بھی اس میں نلکا بھی لگایا ہوا ہے، بہت تھوڑا پانی اس میں آتا ہے، تاکہ اب دیکھیں وہ تھوڑا پانی جو آ رہا ہے ٹائم تو لگتا ہے، لیکن آپ نے ہاتھ نیچے یوں رکھا اور ایک نلکا وہ جس میں آپ نے فل تیز والا کھولا تو بھائی اس سے بھی پانی اتنا ہی آئے گا جتنی آپ کی مٹھی ہے، اس میں بھی اتنا ہی آئے گا جتنی آپ کی مٹھی ہے نا۔ تو اب اس میں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا کہ ہلکا ہلکا آ رہا ہے، تو اب جناب آئے گا اس میں جس میں تیز نلکا کھولا ہوا ہے یا جس میں ہلکا، تو اس میں آپ نے پہلے ہاتھ میں پانی لے کر تھوڑا سا پانی لے کر یوں ہاتھوں کو 3 بار دھو لیا، چلو میں پانی لے لیں سیدھے ہاتھ میں اور یوں پانی کو 3 بار دھو لیا، ہاتھوں کو 3 بار دھو لیا۔ اب آپ نے کلی کی، تھوڑے سے پانی سے کلی کر لی 2 بار، اب تیسری بار میرا دیکھنا 2 بار آپ نے کلی کر لی، مسواک کر لی۔ اب تیسری بار جب آپ کلی کرنے لگے اور آپ کے چلو میں پانی ہے تو آدھا پانی آپ منہ میں ڈال لیں اور آدھا پانی آپ ایک دم ناک میں ڈال لیں، تو ادھر تیسری بار کلی ہو جائے گی اور ایک بار ناک میں پانی چلا گیا۔ پھر جناب دوسری مرتبہ آپ نے ناک میں پانی ڈال لیا۔ اب آپ نے جب ناک میں دوسری بار پانی ڈال لیا تو اب تیسری بار کیا کریں کہ تیسری بار آپ ناک میں پانی ڈالتے ہوئے تھوڑا ناک میں ڈال لیں، اوپر کا پانی یوں ایک دم منہ پہ پھینک دیا، تو یہ ہوگا کہ تیسری بار ناک میں بھی پانی چلا گیا اور تھوڑا سا پانی منہ پہ بھی آ گیا۔ تو اب آپ جناب 3 بار منہ دھو لیں اور شک نہ کریں اس میں کہ بھائی یہ ہو گیا یہ ہو گیا، سب صحیح ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا پانی لے کر ہاتھوں کو آپ نے پانی ڈال لیا، اس میں یہ ہے کہ آپ کے پہلے سے جو ہاتھ گیلے ان کو اچھی طرح مل لیں، تو یہ جب جسم عضو گیلا ہو جاتا ہے تو پانی پھر تھوڑا بھی ہو تو وہ اپنی مقررہ جگہ تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ تو چنانچہ اس طرح تھوڑے تھوڑے پانی سے اگر ہم نے وضو کیا تو وضو بالکل کامل ہوتا ہے۔ اور اگر دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود ابھی چونکہ پریکٹس نہیں ہے رہتا ہے تو تھوڑا اور پانی بھی رہ سکتے ہیں، کوئی فرض تو نہیں ہے اتنی مقدار سے، تو میں ایک سنت کی محبوبیت بتا رہا ہوں کہ سنت ہے۔ تو چنانچہ اتنے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہوتا تھا مدھ سے، اور سا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے۔ تو وضو کا اتنا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اس کا اہتمام جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ غسل بھی جو ہے جمعے کے جمعے وہ تو سنت ہے اور لازمی سنت ہے، تاکہ دوسروں کو جو ہے وہ پسینے کی بدبو اور یہ پریشانی جو ہے وہ نہ ہو۔ تو سردیاں تو ہیں لیکن سردی میں وضو کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ سردی میں جب ایک بندہ وضو کرتا ہے تو فرشتے آپس میں لڑتے ہیں اس بات پر کہ ایک فرشتہ کہتا ہے یہ ثواب میں لے کے جاؤں گا، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ ثواب میں لے کر جاؤں گا۔ بابا مشقت تو ہے، لیکن کراچی میں تو سردی ہے بھی نہیں، کوئی یہاں تو عذر بنا ہی نہیں سکتا۔ یہ کاغان ندمری والے سن رہے ہوں تو ان کے لیے، ہمارا تو عذر نہیں ہے۔ یہاں کون سی سردی ہوتی ہے، سارا اتنا مہنگا کوٹ لے کے رکھتے ہیں، اور لیکن جا کے گھر پہ رکھا ہوتا ہے، دعائیں کرتے ہیں اللہ ایک دن تو ایسی سردی ہو کوٹ کی قیمت تو نکلے، وہ سردی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے خاص کر فجر میں بہرحال سردی کراچی والوں کو لگتی ہے۔ تو دیکھیں جو آدمی سردی میں وضو کر رہا ہے تو امید ہے اللہ اس سردی کی وضو کی برکت سے آخرت کی جہنم کی سردی سے اللہ بچائیں گے، کیونکہ جہنم میں جہاں آگ کا عذاب ہے وہاں سردی کا بھی عذاب ہے، اور سردی کا عذاب جس جہنم میں اس جہنم کو زمہریرہ کہتے ہیں، زمہریرہ، اور اتنی شدید سردی کا عذاب
کہ آدمی تمنا کرے گا کہ اللہ مجھے جلنے والے عذاب میں بھیج دے، یہاں سے نکال لے، ایسا وہاں سخت سردی کا عذاب ہے۔ تو بہرحال وضو کا اہتمام ہو، سنت کے مطابق وضو کرنے کی کوشش کریں، اور ایک آدھ مسئلہ سمجھ لیں کہ جن لوگوں کی داڑھی گھنی ہے ان لوگوں کو داڑھی کے اندر جو کھال ہے وہاں تک وضو میں پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، لہٰذا وہ لگا ہوا ہے اور پورے نلکے کے نیچے ہی جو ہے نا، وہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے غالباً کسی نے کہا کہ حضرت داڑھی کو اچھی طرح بھگو بھی دیا پھر بھی شک ہے کہ داڑھی بھگوئی نہیں گئی، پھر کیا کریں؟ فرمایا داڑھی کو رات سے ہی وضو کے پانی میں ڈال دیا کرو تاکہ صبح جو ہے نا شک نہ ہو۔ کہا یہی حل ہے، اور تمہارے کیا حل ہو سکتا ہے؟ تو داڑھی اگر گھنی ہے تو کھال تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، لیکن داڑھی ابھی تھوڑی تھوڑی ہے اور کھال سامنے سے نظر آ رہی ہے تو اب وضو کرتے ہوئے اس کو کھال تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ تو لہٰذا گھنی داڑھی والے کو زیادہ شک اس معاملے میں نہیں کرنا چاہیے کہ کھال تک گیا ہے یا نہیں بھی گیا تو نو ٹینشن۔ جب شریعت نے ایک چیز کی رخصت دی ہے تو اس سے ہمیں جو ہے وہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو اس طرح اگر وضو کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی وضو کے متعلق کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں جی، کیا پتہ کوئی بات رہ گئی ہو۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرر الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔